بڑے محترم ہیں بڑے پیر صاحب، نہایت اہم ہیں بڑے پیر صاحب، مقام بلند ان کا شاہد ہے اس پر، کرم ہی کرم ہے بڑے پیر صاحب، بلا شک خطیب عرب ذات ان کی، فقید العجم ہیں بڑے پیر صاحب، معزز خطاب ان کا ہے غوث اعظم، جہان نعم ہیں بڑے پیر صاحب، اور مٹا دیجیے منظر کی ہستی سے یکسر وہ فتنے جو سم ہیں بڑے پیر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ولا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ سن لو بے شک اللہ کے ولیوں پہ نہ کچھ خوف ہے اور نہ کچھ غم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایمان لائے ہیں اور پرہیزگاری کرتے ہیں، یعنی ولی اللہ وہ ہے کہ جو ایمان اور تقوی کا جامع ہے، ولی وہ ہے کہ جو اللہ کے احکامات پہ پابندی سے عمل کرنے والے، یہ صالحین، محبوبین، مقربین، کاملین اور متقین کی وہ جماعت ہے کہ پھر جن کی اللہ تبارک و تعالی مدد فرماتا ہے۔ غوث دراصل منصب ہے، یعنی ڈیزگنیشن، مختلف مناصب ولایت ہیں جن میں غوث سینئر موسٹ ڈیزگنیشن ہے، یہ مناصب ہر دور میں ہوتے ہیں، زمانہ غوث سے خالی نہیں۔ حضور غوث پاک کو غوث اعظم اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اکثر اغواث کے بھی قائد ہیں۔ جناب کچھ 11ویں شریف کے تعلق سے بات کر لیتے ہیں۔ ہر ماہ 11ویں کو حضور غوث پاک کی نسبت سے 11ویں شریف منعقد کی جاتی ہے۔ آپ کی تاریخ وصال کے تعلق سے کئی اقوال ہیں، 11، 19 اور 9 ربیع الاخر 561 ہجری۔ ربیع ثانی یا ربیع الاخر میں عرس کے موقع پر مرکزی محفل برائے ایصال ثواب منعقد کی جاتی ہے، جسے بڑی 11ویں شریف کہتے ہیں، اور مسلمانوں کے مابین 11ویں شریف کا رواج ہے۔ غیر شرعی معاملات سے بچتے ہوئے اللہ والوں کے ذکر سے اپنی نشستوں کو مزین رکھیے۔ 11ویں شریف کا کھانا ایصال ثواب کی ہی ایک صورت ہے۔ حضور غوث پاک گیلان یا جیلان میں پیدا ہوئے اور پیدائشی طور پہ 18 پارے حفظ تھے، کیونکہ اماں حالت حمل میں کثرت سے تلاوت فرماتی تھیں۔ بچپن سے انتہائی ذہین و فطین۔ ایک مرتبہ کھیتی کے لیے بیل کو لے کے نکلے تو بیل نے پلٹ کے دیکھا، عبد القادر تم اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیے گئے، پیران پیر دستگیر والد حسنی اور والدہ کی جانب سے حسینی سید ہیں۔ فرماتے ہیں گھبرا کے گھر لوٹ آیا، چھت پہ چڑھا، وہاں عجیب منظر دیکھا، سامنے بغداد نظر آیا۔ اماں کو بتایا تو اماں نے کہا بغداد جاؤ اور علم حاصل کرو، اور ساتھ ہی جیکٹ میں 40 دینار سی دیے اور سچ کی نصیحت کی۔ دیکھیے ماؤں کی تربیت کا سنہرا انداز کہ پھر ڈاکوؤں کے سردار پر بھی آپ کی راست بازی کا گہرا اثر ہوا اور وہ تائب ہوا۔ علوم ظاہری اور باطنی پہ مکمل دسترس رکھتے تھے۔ مجلس وعظ میں 70 ہزار کا مجمع ہوتا، ملائکہ جنات شاہان وقت حاضر ہوتے۔ پیران پیر دستگیر غوث اعظم الشیخ محی الدین حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ جناب آج یہ جو پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں ندى نسیم آفیشیل کے ناظرین، جی تو آپ لوگ دیکھیے ہمیں ندى نسیم آفیشیل پہ ایک خاص میسج آیا ہے۔ ماشاءاللہ آپ مستقبل کی عالمہ ہیں اور زیب النساء آپ کا اسم گرامی ہے، تو چلیے دیکھتے ہیں انہوں نے ہماری پیاری بہنوں کے لیے کیا پیغام بھیجا ہے۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی راہ دکھائی، اور اگر اللہ ہمیں ہدایت کی راہ نہ دکھاتا تو ہم کچھ بھی کر نہ پاتے۔ سماعتوں اور بصارتوں کو زیب النساء زاہدی کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
ان اللہ یبعث لهذه الامة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دینها۔ اللہ تعالیٰ اس امت کی سربلندی کے لیے ہر صدی کے آغاز میں ایسی شخصیت کو پیدا فرماتا ہے جس کے ذریعے تجدید و احیاء دین کا فریضہ سر انجام پاتا ہے۔ قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسی ہی حیات آفرین شخصیتوں میں سے ایک ہیں، اور آپ کی تعلیمات آج بھی امت مسلمہ کو روح کی غذا فراہم کر رہی ہیں۔ حضرت امام سمعینی کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کون عبد القادر من اہل الجیلانی امام الحنابلہ و شیخہم فی عصریہ۔ میں نے حضور عبد القادر جیلانی کو اپنے زمانے میں فقہ حنبلی کا سب سے بڑا امام دیکھا ہے، اور آپ اپنے زمانے کے علماء میں سے سب سے بزرگ اور اعلیٰ پائے کے عالم تھے۔ اسی طرح حضرت امام یافی فرماتے ہیں، میں نے اپنے وقت میں علوم دینیہ ہوں یا علوم عصریہ، جس لحاظ سے بھی حضور غوث اعظم کو پرکھا ہے، انہیں اپنا امام پایا ہے۔ ندا نسیم آفیشیل یوٹیوب چینل کے ناظرین، حضور غوث العالمین کی تعلیمات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ آج کے اس پر انتشار پر اختلاف دور میں ایک طالب علم، بالخصوص دین کے طالب علم کے لیے علوم جدیدہ اور علوم دینیہ سے مکمل طور پر آراستہ ہونا ضروری ہے۔ اسے تفسیر پر عبور حاصل ہو، اسے حدیث پر عبور حاصل ہو، اسے فقہ پر عبور حاصل ہو، اسے اسلامی تاریخ پر عبور حاصل ہو، اس کی دونوں آنکھیں روشن ہو، دنیا کی بھی اور دین کی بھی، اسے جنرل سائنسز، سوشل سائنسز، میڈیکل سائنسز کا پتہ ہو، اسے جدید ٹیکنالوجی سے آشنائی ہو، اور پھر اسے تمام زبانوں پر مکمل دسترس حاصل ہو، تبھی ممکن ہے کہ امت مسلمہ پھر سے عروج آشنا ہو سکے۔ والسلام مع تو یہ جو اولیاء اللہ ہیں، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان کا پیغام آپ کے گھروں کی دہلیز تک کیونکہ جو خاتون خانہ ہوتی ہیں وہ گھروں کی بنیاد ہوتی ہیں، بیسک یونٹ ہوتی ہیں، تو ان کو سمجھ آنی چاہیے کہ اولیاء اللہ کا کردار کیسا ہے، یہ جو اللہ کے مقبول بندے ہیں انہوں نے اپنی زندگیوں کو کیسے گزارا ہے۔ میری کوشش یہ ہوگی کہ انشاءاللہ ان فیوچر میں ولیات کے تعلق سے، صحابیات اور صالحات کے تعلق سے شارٹ ڈاکیومنٹریز بناؤں اور آپ کو بتاؤں کہ انہوں نے اپنی زندگیاں کس طرح سے گزاری ہیں۔ یا اللہ ہمیں اولیاء اللہ کی سیرت و تعلیمات کا فیضان نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔